بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ڈاکٹر معظم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، اسی کے اوپر بات کروں گا۔ اور آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنے کا سوچا وہ بھی بہت کامن موضوع ہے، اور وہ ہے چھوٹے بچے جو کہ اسکول نہیں جاتے، ان کو جو گیجٹس کا استعمال ہے وہ ان کے اوپر کیا افیکٹ کرتا ہے۔ آج اس کے مثبت پہلو اور منفی پہلو دونوں پہ توجہ آپ کی دلواؤں گا، اور کیسی چیزیں گیجٹس کا استعمال کس طرح سے فائدہ مند ہے، اور کون کون سے اسپیکٹس ہیں جس پہ یہ گیجٹس جو ہیں یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ گیجٹ سے کیا مراد ہے؟ گیجٹ سے مراد موبائل فون، لیپ ٹاپس، ویڈیو گیمز، دوسری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بچے ایک جگہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اس کو گیجٹس کی کیٹیگری میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں کچھ اس کا جنرل ڈسکشن کر دیتا ہوں کہ والدین اسپیشلی مائیں اور والد بھی جب فارغ ٹائم پہ ہوتے ہیں، یا اپنے گھر پہ اپنے جو ہاؤس وائفز ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں یا ورکنگ لیڈیز ہیں، جب بچوں کو کسی حوالے سے انگیج کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ بچے کے ہاتھ میں ویڈیو گیم دے دی، ٹیب دے دیا، موبائل فون دے دیا، اور خود وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید میں نے بچوں کو ایک ایکٹیویٹی دے دی اور میں اب اپنا کام آرام سے کر سکوں گی۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ، بچوں کے خاص طور پہ جو مائیں ورکنگ ہوتی ہیں وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ جب بچوں کو کسی جگہ مصروف کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ان کاموں میں ان کو انوالو کر لیتی ہیں۔ ٹیب دے دیا، ویڈیو گیم دے دی۔ اور میرے پاس ایک مدر آئیں، اور ہم لوگ عام آبزرو بھی کرتے ہیں اس چیز کو، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ کچھ بچے کھانا نہیں کھاتے اور بڑا تنگ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، تو مائیں کیا کرتی ہیں کہ ان کو سامنے یا کوئی کارٹون لگا دیتی ہیں، یا ویڈیو گیم پکڑا دیتی ہیں، یا کسی ایسی چیز الیکٹرانک گیجٹ کی طرف ان کو ڈائریکٹ کر دیتی ہیں کہ ان کا دھیان اس طرف ہو جاتا ہے اور ان کو وہ کھانا کھلا سکتی ہیں۔ دس از اندر وے آف یوزنگ گیجٹس، اور یہ اس کا ایک اور طریقہ کار ہے کہ گیجٹ کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو بچوں کے لیے گیجٹس جس میں سیل فونز اور باقی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اب میں ان کے پازیٹیو ایسپیکٹس کی طرف آؤں کہ اس کے مثبت پہلو کیا کیا ہیں، کہ گیجٹس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح بہتر ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے اور بچوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بچے جو چیز سیکھ سکتے ہیں وہ ایجوکیشنل گیمز سے چیزیں بچے لرن کر لیتے ہیں، زبان لینگویج سیکھ سکتے ہیں، بچوں کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر مینٹل شارپنیس آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں جو بچوں کو گیجٹس کے استعمال سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم نے کچھ لوگ ایسے بھی نوٹ کیے ہیں کہ بڑے گیجٹس کو اتنا افیکٹولی اور اتنا اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جیسے چھوٹے بچے کر لیتے ہیں۔ ایون کہ بہت چھوٹے بچے جو کہ اسکول جانے سے پہلے ان کو کافی ساری انفارمیشن مل چکی ہوتی ہے۔ اب ایک اور چیز جو میں کہوں گا ہمیں بحیثیت والدین بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس کے منفی پہلو کیا ہیں۔ ان کے منفی پہلو میں سب سے پہلے بچوں کی نظر افیکٹ ہو جاتی ہے، بچے ہائپر ہو جاتے ہیں، بچے ایسی سائٹس وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے ایج اپروپریٹ یا اس ایج میں ان کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ اس پہ بچے جو ہیں سائیکولوجیکل چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بچے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں ایسی چیزیں جو کہ حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہیں، ایسے کارٹونز دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچے اگر دیکھ رہا ہے کہ ایک چھت سے کوئی چھلانگ لگا رہا ہے اور پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی چیز از ویری مچ پاسبل وائل دس از ناٹ۔ تو ہمیں چیزوں کو اس حوالے سے بہت سارے چیلنجز ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں بچوں کی چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے کیئرفل ہونا پڑے گا، اور اس میں ہمیں بہت کانشیس ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ بہت سارا ایک اور نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے
بہت سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی گیجٹ کھیلتے ہیں تو وہ اس سے اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس سے ان کی فزیکل فٹنس، جو ان کے ایک لرننگ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو انوائرمنٹ سے سیکھنا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ایک کارنر پہ رہ جاتی ہیں۔ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور بیٹا یا بیٹی سیف ہے، سیکیور ہے اپنے گھر پہ، اور چلے ہماری نظروں کے سامنے ہے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو چیز اس کو انوائرمنٹ سے سیکھنی ہے، گیمز سے، باہر پھرنے سے، اپنے آپ کو سوشلائز کرنے سے، وہ ساری چیزیں ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور الٹیمیٹلی جب وہ بچہ اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ ان سارے فلیور سے، ان سارے ایکسپیرینسز سے وہ اس کے کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کو ان سارے ایکسپوجرز کا فیل دی جائے اور اس کا وہ سامنا کرے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ گیجٹس، یعنی یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا، موبائل فون، ٹیبس اور ویڈیو گیمز، آن لائن گیمز، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے بچوں کو جو نقصان پہنچاتی ہیں وہ تو پہنچاتی ہیں، وہ والدین کو بھی بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس حوالے سے کہ وہ جس طرح کی بچوں کو ٹریننگ کی جاتی ہے، والدین جس طرح کی ان کو ٹریننگ کرتے ہیں، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو وہ ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو عام زندگی میں وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ان کو جس طرح ان کو اس چیز سے پرون کیا جاتا ہے، بچوں کو جس طرح ان کو اس حوالے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پیرنٹس کے لیے ان چیلنجز کو سنبھالنا یا ان ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ گیجٹس کو پیرنٹس کو اس کا ایکسپوجر دینا چاہیے، اس میں مانیٹرنگ کے ساتھ بے شک آپ اس کو ایکسپوز کریں۔ بچوں کے ساتھ والدین، والد یا والدہ خود بیٹھ کے گیم کھیل سکتے ہیں، خود بیٹھ کے ان کو ویڈیو دکھا سکتے ہیں جس میں ساتھ ان کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے unnecessary visit of sites ختم ہو جائے گا۔ اس میں ایسی جگہوں کا جانا، ایسے سائٹس کا وزٹ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایج میں ضروری نہیں ہے، وہ اس کو چیک رکھا جائے گا۔ پھر بچے کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے کو کس قسم کا ایکسپوجر دیا جا رہا ہے۔ سیم از دا کیس ود مدرس، مائیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح ہی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کے ساتھ اکٹھا جو کچھ دیکھنا ہے اٹ ہیز ٹو بی انڈر مانیٹرنگ۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، اس کا ٹائم، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچوں کو مت ایکسپوجر دیں۔ ان کا کوئی فکس ٹائم کر دیں جو آدھ گھنٹہ یا 40 منٹس، جس میں بچہ دیکھے اور اس کو ساتھ ڈسکس کرے اور اس کے بعد اپنا ایک لرننگ کرے اور اس چیز کو ختم کر دے، نہ کہ وہ ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچہ بیٹھ کے اس چیز کو دیکھتا رہے۔ ایسا آبزرو بھی کیا گیا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہ آپ کو کبھی ایک بچہ غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا گھر میں کدھر ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو ایک پیرنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ میں ڈھونڈ کے دیکھا تو ایک سٹور میں گھسے ہوئے ہیں، سٹور کے کونے میں بیٹھے ہیں اور ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی دنیا کا ہوش نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی 2-3 گھنٹے ڈھونڈنے میں لگا دیے اور بچہ ہم سمجھے گھر سے باہر چلا گیا ہے، مگر وہ گھر پہ بیٹھا اور اندھیرے میں ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، جس سے اس کی ڈائریکٹ نظر پہ افیکٹ پڑا۔ تو چھوٹا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ینگر چلڈرن۔ تو اس لیے جب بچپن سے کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، جب بندے کا مائنڈ اسٹرینتھن ہو رہا ہوتا ہے، اس کا آئی کیو بڑھ رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کو اس طرح کی گیجٹ سے ان لمیٹڈ ایکسپوجر دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی بچوں کو، آپ چھوٹے بچوں کو ایسا ایکسپوجر دیں تو آپ ان کو اس چیز کو نشہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دس از این کائنڈ آف اوور کمنگ گیجٹ ایڈکشن ان دا ینگر چلڈرن۔ تو ہمیں یہ جو ایڈکشن ہے، جو نشہ ہے، اس کو ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ اور ان پیرنٹس کو جو اپنی مصروفیات میں اس حد تک محو ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے اس چیز سے چینلائز کریں، ان کے لیے مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اینڈ پہ آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ بچوں کو
ایکسپوجر دینا بھی چاہتے ہیں ایک لمیٹڈ طریقے سے دیں. اس میں بہت سارے منفی پہلو ہیں جو میں نے ڈسکس بھی کیے. بلکہ ایک اور بھی بات ہے, چھوٹی ایج میں ہم بچوں کو ایکسپوجر دے دیتے ہیں, ان کو کھاتے ہوئے بھی پرابلمز ہوتی ہیں, وہ ان کے سلیپنگ ہیبٹس بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, وہ چیزوں کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے جیسے کرنے چاہیے, وہ زیادہ تر چیزوں کو اپنے ڈراماٹائز کرتے ہیں. وہ ایکسپوجر ان کو ایک وہ جو گیجٹس کا ہوتا ہے اس کو عام زندگی میں امپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک کنفیوزڈ پرسنالٹی کے طور پر ڈیولپ کر لیتے ہیں. ان کا جو آئی کیو لیول ہے ان بچوں کے مقابلے میں جن کا پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جس میں وہ کھیل کود, اوپر نیچے بھاگنا, آنا جانا, سوشلائز کرنا, اس کے مقابلے میں لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو میری بحیثیت والد اور بحیثیت ٹرینر اور بحیثیت ایک ایسا بندہ جس نے پروفیشنل لائف بہت ساری گزاری ہے, آپ لوگوں کو ایک مشورہ اور نصیحت ہے کہ بچوں کو جو کہ اسکول گوئنگ نہیں ہیں ان کو ایکسپوجر دیں ضرور, مگر ایک فکسڈ اور لمیٹڈ ایکسپوجر دیں گیجٹس کا. ادروائز جو اگلے سالوں میں آپ لوگ اللہ نہ کرے بہت سارے چیلنجز آ جاتے ہیں جو کہ ہیلتھ, انڈرسٹینڈنگ اور سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس سے ہم سب بآسانی بچ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس حوالے سے کانشیس ایفرٹ کر لیں. ہر بندے کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور آئندہ دور بھی وہی ہے, مگر ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے, ہر چیز کا ایک لیول ہونا چاہیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. جزاک اللہ.